الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلاس دہم کو دی ایجوکیٹر سول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اردو کا لیکچر نمبر 57 ہے، جس کا عنوان ہے سبق نامدیو مالی کے مصنف کا تعارف پلس ریڈنگ اور الفاظ معنی۔ سبق نامدیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں، جو 1870 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1962 میں وفات پائی۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ یو پی کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے MAO کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ یہاں پر وہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی کے شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کے ہم جماعت رہے۔ 1894 میں BA کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض انجام دیے، پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ بعد ازاں یعنی بعد میں جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر یعنی فارغ ہو کر اردو زبان و ادب کو ترقی دینے میں ہمتاً مصروف ہو گئے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ 1949 میں پاکستان آ گئے۔ 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی خدمات زبان و ادب اردو کے احترام میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کیں۔ مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق یعنی تحقیق کرنے والے، نقاد تنقید کرنے والے، ماہر لغت نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے پوری عمر جاوشانی سے کام کیا، یعنی بڑی محنت سے کام کیا۔ اردو کو پاکستان کی سرکاری، دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے، یعنی اپنی پوری عمر کوشش کرتے رہے۔ وہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی میں تو یہ کام ممکن نہ ہوا۔ تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ فی الحقیقت یعنی حقیقت میں وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں۔ ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ انہوں نے لغت تیار کیا، یعنی ڈکشنری تیار کی، لیکن ان کا سب سے بڑا خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں، جن میں ایسی خوبیاں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار اور اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں۔ نامدیو مالی۔ نامدیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی یہ مغلیہ دور کا ایک بہت ہی تاریخی مقبرہ ہے، جس کے بہت سے حصے تھے اور ایک حصے میں مولانا عبدالحق نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا۔ ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے۔ امتیاز کہتے ہیں فرق کو، برتری کو، فضیلت کو۔ مصنوعی ہے یعنی عارضی ہے، آرٹیفیشل ہے، اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، یعنی کسی کی وراثت نہیں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ کیس عرب کے عاشق مجنوں کا اصل نام، کوہکن پہاڑ توڑنے والا یعنی فرہاد، حالی مولانا الطاف حسین حالی کا تخلص۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، یعنی میری نگہبانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا، یعنی جو باغ تھا وہ بالکل واضح دکھائی دیتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمہ تن یعنی پوری طرح اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، یعنی حیرانی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا یعنی اس کی کیاری صاف کر رہا ہے۔ تھاملا صاف کر کے حوض یعنی تالاب سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، ہر رخ سے، ہر طرف سے۔ پھر الٹے پاؤں
پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے۔ بیکار جبراً کام لینا یا بغیر معاوضہ کے کام کرنا۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، یعنی مصروف رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں، پیڑ بھی درخت کو کہا جاتا ہے یا پودے کو کہا جاتا ہے، ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ ان کو سرسبز اور شاداب، ہرا بھرا، تر و تازہ دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ یا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا یعنی طاقتور اور ٹانٹا یعنی خوبصورت دیکھ کر وہ خوش ہوتا، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگواتا۔ داروغہ کہتے ہیں چوکی دار کو۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا، اس پودے کی ایسی سیوا کرتا یعنی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہمدرد، ہمدردی کرنے والا۔ ہزار جتن کرتا یعنی بہت زیادہ کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے یعنی بڑے ہوئے، اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا یعنی تلف نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی یعنی تجربہ تھا، اور دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت یعنی محبت سے اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ بلا تعمل، بغیر تاخیر کیے ہوئے چلا جاتا، مفت علاج کرتا، اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ رسوئی کا چوکا یعنی باورچی خانہ کے ارد گرد کی جگہ، کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روشیں یعنی راستے باقاعدہ یعنی بالکل ٹھیک، تھاملے کیاریاں درست، سنچائی یعنی پانی دینا، اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ یعنی ان کو تراشنا وقت پر، جھاڑنا، بہارنا، صبح شام روزانہ۔ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا، یعنی پورا چمن آئینے کی طرح صاف اور شفاف دکھائی دیتا تھا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خاں فینسی خود بھی بڑے کارگزار یعنی کام کرنے والے ہوشیار اور مستعد شخص ہیں، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں، کھینچ تان کر سختی سے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رونق کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے یعنی سگریٹ پینے لگے، یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً یعنی فطرتی طور پر کاہل یعنی سست اور کام چور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے۔ موروثی یعنی یہ چیز ہمیں وراثت میں مل گئی ہے، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی یعنی حالت نہ ہوئی۔ وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہرا اپنے کام میں لگا رہتا ہے، یعنی ان سے بے خبر ہو کر۔ نہ ستائش کی تمنا یعنی اسے تعریف کی کوئی خواہش نہ تھی، نہ صلے کی پرواہ، نہ اس کو معاوضے کی فکر تھی۔ آج آپ کی ڈائری نام دیو مالی سبق کے مصنف کا تعارف، ریڈنگ اور الفاظ مانی ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ شکریہ۔